لڑائی ہو رہا ہے تو رسول اپنے آپ کو کوثر عطا کیا، وَاسْبَغُوا لِرَبِّكَ نَحْرَ، بس اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانیاں پیش کرو، اِنَّ شَانِئَکَ الْأَبْتَرُ، اور آپ کے مقابلے میں جو آئے گا اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہو سکتا۔ آج یہ کہانی، یہ فرشیدہ، یہ دیکھ بتا رہی ہے، جو بھی ان کے مقابلے میں آئی ان کا پتہ نہیں، جو ان کے ساتھ رہے وہی باقی رہے، اور باقی رہنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اگر کوئی اللہ کی راہ میں ہو جائے تو مردہ نہ جائے، بل احیاء، اور زندہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ آج سے 1400 سال پہلے اس رسول کو اتنا پریشان کیا جاتا کہ اللہ کے رسول مطلب پتھروں کے بیچ میں مل جاتے ہیں، کیا صرف پتھر مار کے کھیل لیتے ہیں، اتنی مطلب جو ہے انسان مستقل ہوتی ہے، اونٹ کی جو ڈگری ہوتی تھی اور غذا کی سر پہ ڈال دی جائے، نماز کی حالت میں سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، یہ لوگ کہتے تھے اونٹ کی جو گندگی ساری ہوتی لا کے اس کو ڈال دی، یعنی آپ کی نماز میں خلل جو کر رہے تھے، مطلب اتنا پریشان کیا اس کو، اور اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے کبھی یہ گناہ نہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، اتنا پبلک کو بھڑکا دیا تھا، اتنا بھڑکا دیا کہ لوگ کوڑا پھینکتے راستہ گزرتے تھے، کوڑا رہنا پڑتا تھا، انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اللہ کے رسول آئیں گے تو کوڑا پیچھے آپ انتظار کرتے ہیں، آپ کوڑا لے نکلیں گے تو ہم روز پھینکیں گے، وہی کوڑا پھینکنے والے اگر دن نہیں نظر آتے تو اللہ کے رسول رحمت کے لیے اس اولاد کی ماں کے لیے پریشان نہیں ہوتی کہ ماں اپنے اولاد کے لیے رحمت للعالمین ہے، یہ رسول آخر ہے کہ آپ پریشان تب نہیں ہو جب کوڑا پڑ رہا، جب نہیں پڑا تو پریشان نہیں، حقیقت کوڑا کیوں نہیں پڑتا، خیریت تو ہے، آپ تصور کریں کیا انسان سکون کرتا ہے تھوڑا سا کہ چلو ٹھیک ہے سکون تو ملا، یہ کم سے کم بیمار ہوتے ہیں کچھ بھی وجہ سے آدمی شکر ادا کرتا ہے، چلو ہم ہوتے تب کیا کرتا اللہ کا شکر ادا کرتے، پالنے والی چلو ایک دن تو کپڑے نہیں خراب ہوئے اور کچھ کر نہیں سکتے، تو یہ سب یہ بھی بہت بڑا کمال ہے۔ اب ہم ہوتے وہاں پہ کیا کرتے، کہتے چلو ایک دن تو کم سے کم پورا نہیں پڑا، شکر ادا کرتے پالنے والے، یہ بھی بہت بڑی بات، چلو کم سے کم کپڑا بچ جائے میرا، سلوات کا محمد تو ایک دن پورا آپ کو نہیں پڑتا تو آپ پریشان ہوتے ہیں، آگے سے کیوں نہیں، یہ سب کے رسول ہیں، رحمت للعالمین،
زمین کری اللہ کی رحمت، دوست ہو کیا دشمن، کیا کرے گا اللہ کی رحمت، کیا رحمت بیٹھتا ہے کوئی آدمی ڈیلی پورا آپ کے اوپر پھینکتا ہے، کپڑے خراب کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو اس سے بھی گستا ہے کہ آپ جائیں نہا دھو کے نکلے تو پورا پھینک کے آپ کو کیسا لگتا ہے، تھوڑا سا بھی کپڑے زیادہ انسان کو برا لگتا ہے، دھبا لگتا ہے۔ اللہ کے رسول جو کپڑا پہنتے تھے ان کے کبھی دھبا نہیں ہوتا، نکلتے تھے جب باہر تو سنت کی تاریخوں میں پڑھیے جیسے کپڑے پہ ذرا شکن نہیں، اس میں اپنی بیڈ کے نیچے بیٹھے بالکل سلام علیکم، یہ عالم اللہ کے رسول جب نکلتے تھے تو باقاعدہ تیار ہوتے اور آپ تھے ہی بہت خوبصورت، اللہ کی وجہ ہے جو مطلب اور نورانیت، اوپر سے آپ تیار قاعدے سے نکلے ہوتے ہیں، مستحب گھر سے باہر نکلے تو قاعدے سے نکلے، تو اس کے بعد جب نکلے اب اس عالم میں کوئی کوڑا ڈال رہا ہے اور ہم لوگ کو کیا دیتے، لیکن اللہ کے رسول ہیں، آپ کو کیا ہے بولے کہ رسول فارمیلٹی کر رہے ہیں، آپ سوچیے آپ نے کم سے کتنی بار یہ واقعہ سنا ہو، واقعہ آپ نے کتنی بار سنا ہو، کم سے کم سینکڑوں بار تو سن چکے ہو، کتابوں تلک یہ واقعہ درج ہے کہ ایک بڑھیا تھی وہ روز ہوا تھی، اور وہ کوئی مضبوط بھی نہیں ہے، کمزور کچھ نہیں لاگا، مطلب مجبور جس میں وہ طرفدار بھی نہیں ہے، جیسے کوئی بیٹے کے ہوتے قبیلے والے ہوتے کوئی طرفدار ہوتے کوئی نہیں، کوئی بالکل سب سے کمزور ہوگا، اور وہ اللہ کے رسول کی شان میں ہوتا ہے، یہ طاقتور آدمی نہیں، یہ تو طاقتور تھے تھوڑا بہت، جو ابو لہب وغیرہ سے تھوڑا کچھ طاقت رکھتے تھے، اس کے بعد تو کچھ تھا ہی نہیں، اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی، اللہ نے ان کو تشریح نہیں کی، آخر آج پورا کیوں نہیں، اللہ کے رسول جاتے ہیں، یہ لوگ بتاتے ہیں کہ پورا پھرتی تھی وہ بیمار بچتا ہی ٹھیک ہے، اتنی کافی نہیں، اب اللہ کے رسول ہم سے نہیں کا یہ عادت صدقہ ہے، کسی بیمار کو دیکھنا صدقہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے صدقہ، خالی پیسے کی گئی صدقہ، تو بیمار کو دیکھنے جائے اب گئے، اس نے سوال کیا، وہ جانتی تھی میں گنہگار ہوں، میں گنہگار سمجھ رہی تھی، تو اس نے جملہ کہا کیا کہ محمد اگر ہم بیمار ہیں تب بدلہ لینے ہیں، سوال کیا کرتی ہے، دیکھتی ہے، اور دیور وہی ہے، اکڑ وہی ہے، ان سے کی کچھ اکڑ کم ہو گئی ہو، کچھ لجاجت کرتے کہتے نہیں سواری ہو گئی کچھ بولتے ہیں نا، جب کمزور پڑتے ہیں سواری بول دیتے ہیں نا لوگ، میں کمزور معافی مانگنے کی غلطی، اب محمد غلطی ہے نہیں، اکڑ کے کہہ رہی ہے میں محمد اب آیا ہوں، میں بیمار بدلہ لینے اب آیا ہوں، بدلہ لینے اب جب بیمار پڑے صحیح ہو، ایسا مطلب کیا ہے، یہ محمد اب بدلہ لینے ہیں جب بیمار ہے، دیور دیکھیے، اب اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلوات و فارمیلٹی کر رہے تھے کیا اللہ کے تصور کر رہے تھے، کیا دکھانے کے لیے کر رہے تھے، اللہ کے رسول کیا سوچ سکتے ہیں کیا دکھاوا کر رہے تھے، کیا رسم نبھا رہے تھے، کوئی رواج نبھا رہے تھے، یہ حقیقت میں رحمت اللہ علیہ، سلام علیکم۔
چیزیں آپ دیکھیے اللہ کے رسول، مطلب ہم تو نہیں سوچتے اللہ کے رسول دکھاوا کر رہے تھے، فارمیلٹی کر رہے تھے، ہم سوچ نہیں سکتے، دل سے کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تصدیق، تو کوئی کام خوشی سے کر رہے ہیں، سکون ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول یہ کام اللہ کے قرب کے لیے کر رہے ہیں، عبادت ہے نا، اب جو ہے نا عبدیت کے کمال میں سب سے بڑا اللہ کے رسول کے جو ہوتا ہے میرا عبد ہوتا ہے۔ جب معراج پہ اللہ لے جاتا ہے تو کیا کرے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ جو اپنے بندے کو لے گئے، یعنی ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اشہد ان عبدہ، گواہی آپ کے بندے، یعنی بندے میں آپ کے غلام، یعنی وہ سب کو، سب بندے اپنے پوری بندے، یہ ان کے تعریف لگے یہ واقعہ کم سے کم آپ نے سینکڑوں بار سنا ہوگا، آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ کے رسول جو ہے گڑیا ڈیلی کوڑا پھینکتی، لیکن آپ کچھ نہیں، نہ آپ کا راستہ نہیں نکلتا، اگر راستہ اس علاقے مستقیم ہو راستے اوپر نہیں وہ کرا، اس سے اللہ کے رسول سوچیے نہ آپ نے راستہ بدلا، نہ اس میں کوڑا پھینکا بدلا، روز پھینکتی تھی، روز جاتی تھی، ایک دن کوڑا نہیں پھینکا گیا۔ آپ سوچیے اگر ہم لوگ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اللہ کا شکر ادا کرتے، کم سے کم آج تو کپڑے بچ گئے، اللہ بھی مجبور سے جاتے تھے، ہم ہوتے تو یہی بولے اللہ کا جو دیکھ کے بچے سکون ہوتا، لیکن اللہ کے رسول میں بسکونی پیدا ہو گئی۔ دیکھیے یہ رحمت العالمین ہے، رحمت اللہ کیسے محبت کرتا اپنے بندوں سے، رسول اللہ کیسے محبت کرتا، باپ ہے نا، بیٹا نالائق ہو جائے تو باپ تھوڑی نالائق ہوتا ہے، اللہ کی طرف مجھے باپ ہو تو اب اللہ کے رسول پریشان بھی نہیں ہوئے، بلکہ پریشان اس لیے کوڑا کیوں نہیں پھینکا، میں نے کہا نا ایسے ہم لوگ کپڑا اسے رسول اللہ کا اس سیرت میں بات ہے کہ آپ بالکل ایسا ظرف بر کپڑا پہن کے نکلتے تھے، یہ نہیں کہ اسے نکلنے بعد وہ جو مطلب جو آج سنت نبی کے سب سنت کر دیکھیے اتنا نفیس کپڑا جسے آپ ڈریس ویس کر کے نکلے باہر اور وہ کھڑے پورا ڈالنے کی، میں نے کہا کمزور اتنی ہے جس سے وہ قبیلے والا بھی نہیں ہے، جیسے ابو لہب وغیرہ تھے جو ان کا قبیلہ مضبوطی تھی، کچھ نہ کچھ ان لوگ کے پاس طاقت تھی، پیسے کی روپے کی، اس کے پاس وہ بھی نہیں ہے، لیکن حسد اور کر کیا رہی ہے پورا ڈیلی پھینکے گی، اور کمزور عورت ہے۔ اب اللہ ان کو پورا نہیں پھینکا تو اللہ کے رسول نے کہا معلوم کیا پورا کیوں نہیں پھینکا؟ یہ رحمت العالمین اپنی پریشانی سے شکر کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے آج کپڑا سلامت ہے، ہم ہوتے یعنی آج پورا کیوں نہیں پھینکا؟ اب لوگوں سے معلوم کیا، معلوم ہوا یہ آج وہ بیمار ہو گئی، وہ بیمار ہو گئی، مطلب ایسی بیمار تھی کہ وہ پوچھنے والا بھی نہیں تھے، پورے جھوپڑی ٹائپ کی رہتی، وہ بااثر عورت نہیں تھی، کوئی طاقتور عورت تھی، جیسے یہ تھی حمالۃ الحطب، جیسے ابو جہل کی بیوی جو تھی، یہ سب تیز ترار عورتیں تھیں، جیسے یہ ہندا وغیرہ تھی، یہ سب زبردست عورتیں تھیں جو رسول خدا کے چچا کا کلیجہ کھا گئی، اتنی زبردست پوری جنگ بھڑکانے والی، جمانے والی ایسی عورتیں تھیں، یہ کوئی طاقتور عورت نہیں تھی، بہت کمزور عورت تھی، اور اللہ کے رسول کو ڈیلی کھلاتے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول جب کوڑا نہیں پھینکا تو پریشان، اسے رحمت اللہ علیہ نے، ہم اور ہوتے نا تو کہتے ہیں اللہ کا شکر آج کوڑا نہیں پھینکا، لیکن پھر اللہ کے رسول جاتے ہیں، اب یہیں پہ نہیں جاتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، جب معلوم کر لیا کہ بیمار ہے اب عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ سوچیے جو ڈیلی کوڑا پھینکتی تھی، کپڑے خراب کرتی تھی، توہین کرتی تھی، سوچیے اس کی خیریت پوچھنے جا رہے ہیں، عیادت کرنے جا رہے ہیں،
ہم کو نہیں آیا تھا تم سے کہ آیا تھا صدقہ، پہلے خود عمل کر کے بتایا ہے۔ صلوات محمد جب لوگ دعا کرتے ہیں شب کا اللہم اشف اللہ مریض، تمام مریضوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، جو کافر ہے، مومن ہے، رشتے دار ہے، نہیں، سب کے لیے دعا۔ اب سوچیے، اب اللہ کے رسول عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور عیادت کرنے گئے تو انداز کیا ہے اس کا؟ جیسے ہم لوگ ہوتے جہاں پہ انسان کمزور پڑتا ہے تو معافی مانگ لیتے، غلطی ہو گئی، ارے لوگوں نے بھڑکا، کچھ نہیں، وہی اکڑ ہے، وہی تیور ہے۔ کہتے ہیں محمد اب آئے ہو، یعنی جان نہیں غلط کیا ہے لیکن اکڑ وہی ہے، تو محمد اب بدلا لینے آج ہم بستر پہ لیٹے ہیں، لیکن تیور کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، لیکن اور ککڑ کس کے سامنے رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے نہیں بیٹھے بدلا لینے نہیں ہوا تو پھر کیوں آئے ہو؟ جب پریشانی ہوئی تو تمہیں خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ اب یہ سننا تھا کہ ذرا سے محمد کو اپنا کلمہ پڑھوا دو، واقعی تم اللہ کے رسول ہو، صلوات اللہ کے رسول نے رحمت سے اسلام پھیلایا۔ قرآن کہتا ہے اگر آپ خود ہوتے، سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس نہیں بیٹھتے۔ قرآن نے کہا یہ ہے جیسے باپ کو بیٹے گا ایسے فکر اللہ۔ تو یہی ایک باپ کا کمال ہوتا ہے، ایک ماں کا کمال ہوتا ہے کہ اپنے بچے کی ایسی باکمال بچہ تیار کرے۔ اب اس بچے کے اوپر ہے کہ وہ بچہ اپنے کو کتنا باصلاحیت بنا دے۔ ہماری ذمہ داری تھی، ماں باپ کی پوری کر دی، تربیت کر دیا، اب بچے کی ذمہ داری وہ اپنے کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ اگر یہ آپ کو دیکھنا ہے تو جناب عباس، ماں ہے وہی ہے، باپ وہی ہے، تربیت بھی وہی ہو رہی ہے، 3 بھائی اور ہیں، بڑا مرتبہ ہے کربلا میں شہید ہونا، لیکن علمدار خالی عباس۔ ایسی ذات گرامی تو آپ سوچیں کہ ہم سب یہاں آئے ہیں تو فاطمہ زہرا کی شفاعت کے لیے آئے ہیں۔ یقین ہے کہ بیوی کا ایک لمحے کے لیے اگر نگاہ ہم پر پھر گئی، زندگی کا کوئی لمحہ ایسا گزر جائے جس سے بیوی کی نگاہ لطف ہو جائے، ہمارا ایک لمحہ ایسا بیوی کے لیے کارآمد ہو جائے، کوئی ایسا لمحہ جو بیوی کے کام آ جائے، حسین کے کام آ جائے، اور بارگاہ الہی میں خلوص سے قبول ہو جائے، تو ہم لوگ تڑپتے ہیں کہ کاش کہ ایک آذو رومال سیدہ میں جگہ پا جائے۔ ہم پریشان ہیں کہ ہم لوگ صبح سے، اب جب سے کربلا ہے اور جب تک صبح قیامت تک ہر آدمی اس میں لگا ہے، بلکہ انبیاء کی بیوی کی ایک لطف و کرم مل جائے، جبریل چکی چلانے آ رہا، رضوان درزی بننے آ رہا، ایک لطف نگاہ کی کر دے، ایک کرم کر دے۔ ہماری حیثیت جسے غلام ہے، غلام کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، اب اس کا آقا جو اسے دیتا ہے اس کا لطف ہوتا ہے، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم کھڑے ہو گئے ہاتھ میں لے کے تو فقیروں کی طرح کھڑے، مولا قبول کر لیجیے، ہے آپ ہی کا دیو، ہمارا تھوڑی نظر ہوتی ہے جناب عباس کی، تب یہ تھوڑی احسان تھوڑی دیتا کہ مولا آج آپ کے نام پہ بیٹھتے ہیں، ہے آپ ہی کا، قبول کریں تو آپ کا ہے نا، احسان آپ کا، گناہ گاروں کے ہاتھوں سے بھی ہماری عزت افزائی کر دیجیے، کچھ ہم پر بھی کرم کرتے، تو ہم فقیر بن کے ہاتھ پھیلاتے، سوچے پوری دنیا ان کی طرف پہ ہاتھ پھیلائے، ایک لمحے کی اگر اور وہی فاطمہ عباس کی خلقت سے پہلے کہنے میرا بیٹا ہوگا، میرا بیٹا ہوگا، میں کہوں گا اللہ اکبر۔ یہ خبر سنائی گئی کہ کربلا میں حسین کی شہادت ہوگی، تو فاطمہ نے میرے بیٹے کی مدد کون کرے گا بابا حسین؟ تو کہا ایک علی اب کریں گے، اس سے ایک بیٹا ہوگا عباس، وہ مدد کرے گا۔ تو زہرا نے کہا تو اسے میں پالوں گا، میرا بیٹا ہوگا بابا۔ تو کہا علی تمہاری زندگی میں اب ایسا نہیں کرے گا، تمہارے بعد ہوگا۔ اور فاطمہ زہرا جب دنیا سے جاتی، سوچیے کہ کیا اہتمام یہاں پہ پاس کرتا تھا، اور زینب سے سلام کہلاتی، یعنی جناب زینب انتظار کر رہے کہ وہ بھائی آئے ہمارا کہ ماں کا پیغام ہو۔
پہلی جو اسے یہ عباس کا کمال ہے، تو آپ تصور کریں کہ آنکھ کھولی ہے تو حسین کی زیارت کی، اور کان میں جو پہلی صدا گئی ہے اس عزیرہ کا پیغام تھا، اے عباس اللہ۔ ہم سب دعا کرتے ہیں پالنے والے ہماری آنکھوں کی، ازواج اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، اور مولا کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک عباس ہے۔ کل جہان، آپ تو جب مولا کائنات اس دنیا سے جانے لگے تو ام البنین نے ایک سوال کیا تھا کہ آقا کیا میرے بیٹے کو خطا ہو گئی ہے؟ تو مولا کائنات تو انہوں نے تمہیں کیوں کہا ایسی بات، تمہیں کیسے لگا؟ تو مولا سے ام البنین فرماتی ہیں کہ آپ نے سب کو تو حسن کے حوالے کیا لیکن عباس کو نہیں کیا، کیا کوئی خطا ہو گئی عباس سے؟ مولا کائنات رونے لگے، اس نے کیسا ہی کیا، عباس تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک آخرت کی ہے۔ یعنی کل کائنات کی انبیاء، صلحاء، اوصیاء، مومن، مومنات، اول سے فرشتوں، ملائکہ، سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک مولا کائنات ہے، چاہے دنیا کی ہو، چاہے موت کی ہو، چاہے قبر کی ہو، چاہے برزخ کی ہو، سب جگہ معیشت کی، اور مولا کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب عباس۔ کیا اطاعت کی تھی آپ نے، اللہ اکبر، کیسا حسین کا چاہنے والا تھا، ایسا وقت بھی آتا ہے کہ کربلا آتی ہے، آپ امتحان کیسا دے رہے ہیں، اطاعت کا امتحان دے رہے ہیں، اطاعت میں صبر کر رہے ہیں، مولا کی مرضی نہیں ہے تو تلوار نہیں اٹھے گی، صبر کر رہے ہیں۔ کربلا کے لیے عباس تیار کیے گئے تھے اور جانتے تھے کربلا خیمے ہٹا لیتے کچھ نہیں کہتے، پانی بند ہے، بھوک پیاس کی کچھ، جب حملہ آپ کے پر ہوتا ہے 9 تاریخ کو شام میں شمر آتا ہے تو مولا آ کے خبر دیتے ہیں امام حسین کو کہ آقا حملہ ہو گیا ہے، تو امام حسین کہتے ہیں عباس سے جاؤ ایک شب کی مہلت دے دو۔ آپ تصور کریں ادھر سے حملہ ہو رہا ہے اور عباس سے جاؤ تم ایک شب کی مہلت دے دو، مہلت دی، پھر شمر کا امان نامہ آتا ہے کہ عباس کو امان ہے، مولا بات کرنا نہیں چاہتے، امام حسین فرماتے ہیں کہ جاؤ کچھ سن تو لو کیا کہہ رہا ہے، تب جاتے کیا سب کلیجہ تھا، شمر سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، امان لینا نامہ لے کے آئے، لانا بھیج دیا صبح عاشور ہوتی ہے، اور سوچیے کہ یہاں پہ عباس کھڑے ہیں، ان کے سامنے چاہنے والے شہید ہو رہے ہیں، گود کے پالے زینب کے بیٹے شہید، حسن یتیم شہید ہو گیا، بھائی کی بیوہ کے اوپر کیا بھی، اب حسن شہید، قاسم شہید، لاش پامال ہو گئی، عباس دیکھ رہے۔ ایک وہ وقت بھی آتا ہے جب مولا کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مولا جنگ کی اجازت دے دیجیے، امام حسین حسرت سے دیکھتے ہیں کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے گا؟ تو مولا ایک سوال کرتے ہیں، مولا یہ بتائیے کہ وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں، تو اتنا بتا دیجیے، اتنا بتائیے وہ لشکر ہے کہاں؟ اب حسین کہتے ہیں اچھا جانا چاہتے ہو تو جاؤ لیکن پانی کی سبیل پر، اب ہم سبیل لگاتے ہیں اسی پیاسے کے نام پہ، یہ عباس کی پیاس تھی، پانی پلانے کی حسرت پوری نہیں ہوئی، تو آج پوری دنیا میں پانی پلاتے ہیں، دیکھو سکینہ کو پیاس کیا، اس کے بعد مولا آتے ہیں، اب سوچیے جو بچے 2 قدم جا کے گر پڑتے تھے ان میں کہاں سے طاقت آ گئی تھی عباس کے نام، کہاں سے طاقت سمیٹ کے بیٹھ گئے کہ اب یقین پانی آئے گا، اب تو ہمارے اولادت کی صدائیں بند ہو جائیں گی، اب بچے سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور عباس رخصت ہو کے آتے ہیں، اب بہن کے پاس آتے ہیں، اب بہن کے پاس آئے تو بہن نے جیسے ہی عباس کو دیکھا مشکیزہ لیے، علم لیے کہ ساتھ آئے آ رہے ہیں، تو خدا حافظ کہنے کے لیے یعنی زینب رونے لگی، تو کہا شہزادی ابھی رونے کی اس وقت کیا وجہ، میں تو رخصت کے لیے آیا ہوں، جا رہا ہوں پانی لینے، تو جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں ایک جب کمسن تھی بہت تو بابا کی گود میں بیٹھی، بابا مجھے پیار کر رہے تھے، عجیب مجھے پیار کر رہے تھے گود میں بٹھا کے، زینب باپ کی زینت ہے جو بیٹی، یا نام اللہ کے رسول کا ہے،
کہا تھا جو باپ کیسا چاہتا ہو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دن میرے بازوؤں سے ردا سرک گئی تھی، تو بابا نے بازوؤں کے بوسے لیے تھے اور زاروں قطار رونا شروع کیا تھا. تو میں نے سوال کیا تھا بابا رونے کی کیا وجہ ہے، آخر آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو بابا نے کہا تھا کہ زینب میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. میں سوچتی تھی کہ کس میں ہمت ہے جو زینب کے بازوؤں میں رسن باندھے اور اسے کشا کشا پھرائے. درباروں پوچھو پھرائی نہیں تھا نا کون. لیکن بابا نے کہا تھا جانتا یہ تو ہو کے رہے گا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کب ہوگا. اب بات تم جا رہے ہو، وقت آ گیا کہ اب زینب کے رسن باندھی جائے گی اور زینب اسیر کر کے یہاں سے لے جائی جائیں گی. اب جناب عباس نکلتے ہیں باہر، حسین کو خدا حافظ کہتے ہیں. گھوڑے پر تاریخ نے اتنا لکھا آپ کی شجاعت کے بارے میں. دشمن کے راویوں نے بیان کیے کہ ایسا شجاع ہم نے نہیں دیکھا. حسین گھوڑے پہ چڑھتے دیکھا، اس کے بعد جو آپ لپکے ہیں دریا کی طرف، تو پھر دیکھا دریا پہ قبضہ کیے. یہ عالم ہوا معلوم نہیں کیا ہوا اتنی دیر، جیسے بجلی کی طرح جہاں مولا نے دریا پہ قبضہ کیا. مشق کو سیراب کیا، مشق سوکھ چکی. عرب کی طرح سوچیے چپٹ یا چمڑا جسے سوکھ بھی بس، اس کو سیراب کرنے میں آپ کو کتنا وقت لگا. جب بھر لیتے ہیں واپس پلٹتے ہیں، اب وہی مشق میں علم بدی واپس آ رہے ہیں. اب بھاگے ہوئے فوج کو عمر ساتھ غیرت دلاتا ہے. کیوں بھاگ رہے ہو؟ لڑو. اتنے زیادہ نے جاسوس یہاں کی خبریں سب جان، اتنے جاسوس بھی تھے. یہ سمجھ لو یہ خبر جا کے دیں گے تمہارے گھر والے زندہ جلوائے گا. انہیں جاد تم جانتے انہیں جاد ہے کون. اس طرح سے محنت کر رہا تھا، تب جا کے ان کے سامنے نہیں. عباس کے سامنے آنا موت. عباس مطلب موت. معلوم تھا عباس کے جاسوس چڑھتے سنے تو دیکھ چکے کہ پہلے حملے میں کہاں پہنچ گئے. دعویٰ تو یہ تھا کہ حسین ایک قطرہ پانی نہیں دیں گے جب تک بیعت نہیں کرو. عباس غازی اسی لیے تو ہیں، فاتح ہیں کہ آؤ بتاؤ کہاں ہے تم، کہاں ہیں وہ لوگ کہنے والے، زبانیں کہاں ہیں. چیلنج کر رہے تھے زبانیں کہاں ہیں جنہوں نے کہا تھا حسین کو قطرہ پانی نہیں دیں گے جب تک بیعت نہیں کریں گے. آؤ پورا دریا ہمارے پاس دیکھو. اور چھپا کے نہیں آئے تھے کہ ہم پانی کو قبضہ کرنے جا رہے ہیں. مشق کو علم میں باندھ کے بتایا تھا کس لیے جا رہا ہوں. یہ مردان یہ بہادری تھی آپ نے. پہلے مشق کو اوپر دکھا دیے کہ میں جا کیوں رہے ہوں، اور سب سمجھتے مشق بنے پانی لینے جا رہے ہیں. دکھا کے گئے تو حملہ ایسا کیا تھا کہ پورا لشکر کی طرح ہمت نے سامنے آنے کی عالم کافی ہیبت کا. اور پھر جب آپ پلٹتے ہیں اب انہیں ساتھ جب غیرت دیا تو سارا مجمع مل کے ٹوٹ پڑتا. آپ تصور کریں ایک عباس پورا لشکر ہر طرف تیر والے بھالے والے تلوار والے جو ہو سکتا تھا، لیکن کوئی عباس سے جیت نہیں پا رہا ہے. عباس اسی شان کے گھوڑے پڑھائے جا رہے ہیں. تاریخ میں ایسا بہادر نہیں دیکھ پا. اب ہمارے ساتھ کہتا نہیں ان سے ہم ایسے نہیں دھوکے سے حملہ کیا جیسا. اب وہ وہی جو ان کا دھوکہ گڑی ہیلا گڑی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ حملہ ہوتا ہے. ایک درخت کی آڑ لے کے آپ کا دایاں بازو قلم ہو جاتا ہے. بازو قلم ہوا ہے، نہ علم جھکنے دیا، نہ مشق گرنے دی، نہ گھوڑے کی رفتار کم ہونے دی. یہ کم ہوتا ہے، اسی رفتار سے گھوڑا جا رہا ہے. پھر حملہ ہوتا ہے آپ کے اوپر، آپ کا بایاں بازو بھی قلم ہو جاتا ہے. تاریخ نے لکھا جیسے شیر شکار کو جھپٹتا ہے. مشق کو دانتوں میں دبایا اور گھوڑے کو ایڑ دے رہے ہیں، گھوڑا اسی رفتار سے آگے بڑھ رہا. یہ بہادری کیا ایسا تاریخ نے بہادر نہیں دیکھا. بغیر ہتھیار چھوڑ دے جو بغیر ہاتھ کے بڑھ رہا ہو. ایسا غازی نہیں دیکھا تھا تاریخ. دشمن کے لوگ تعریف کر رہے تھے، اڑتے کٹ رہے تھے، لیکن عباس کے گھوڑے کی رفتار نہیں کم ہو رہی تھی. جس رفتار سے دونوں ہاتھ میں ایک ہاتھ، وہی رفتار سے خیمے کی طرف گھوڑا جا رہا تھا. ہمارے ساتھ پریشانی ہو کیا رہا. ہم یہ ایسے جنگ کرنے والے تھے. یہ علی کے شیر کے بیٹے تھے، شیر خدا. دیکھ آپ اللہ، ان کے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا کوئی. اگر مولا واقعی نہیں اجازت دیتے تو پوری دنیا کو فتح کر کے قدموں میں ڈال دیتے حسین کے. لیکن حسین کو تو قیامت کا یقین دلا رہا تھا.
جھٹلایا دنیا کو نہیں قیامت کو گیا تھا، عباس کی بہادری کو نہیں جھٹلا رہا تھا کہ عباس تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں فتح نہیں کر سکتے۔ اگر یہ چیلنج کیا ہوگا تو حسین دنیا فتح کر کے دکھاتے، کہا تھا وہی کا یقین ختم کر دیا تھا، قیامت کا یقین ختم کر دیا تھا، اس کا یقین دلانا تھا۔ دیکھو کس طرح سے اللہ اکبر عباس بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کے جس کے پرزے اڑ رہے تھے ہوا میں، اور ہم لیکن رک نہیں رہا۔ عباس سیسا پلائی دیوار۔ اب ابر صاحب کہتا ہے کہ نہیں، ان کی جسم میں جان نہیں ہے، یہ جان مشق ہے، جب تک یہ مشق ہے عباس اسی حد تک واپس نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ جو حملے جس پہ ہو رہے تھے تیروں کے، اب مشکیزے پہ ہوتے ہیں، ایک ساتھ پورا گروہ تیر اندازوں کا مشکیزے پہ حملہ کرتا ہے۔ اب وہ مشق ایک عباس کیسے حفاظت کرے، ہاتھ ہیں، اب کس طرح سے چاہا کہ حفاظت کریں، لیکن پھر بھی ایک تیر آنکھ میں لگتا ہے آپ کی، آپ تصور کریں، اور ایک تیر مشکیزے تک پہنچتا ہے اور پانی بہہ جاتا ہے۔ اب سارا عزم پانی کے ساتھ بہہ جاتا ہے، آپ رہوار کو موڑ دیتے دریا کی طرف، کہتے ہیں بس اب عباس خیمے میں نہیں جائے گا، پانی کے ساتھ جاتا تو سکینہ کے سامنے جاتا، اب میری لاش بھی خیمے میں نہیں جائے گی، دریا کی طرف موڑتے ہیں اور چاہتے ہیں آنکھوں کی اذیت کم ہو جائے تو نکالے تیر، لیکن تیر نکال نہیں پاتے۔ عزاداروں اسی اثنا میں ایک شکیب ظلم کرتا ہے، ایک گردے گرا جس سے دونوں ہاتھ نہیں آ کرتے، لہذا مارتا ہے تو آپ نیچے آ جاتے، اتنا زبردست ہوتا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے چاروں طرف سے حملے الگ اور یہ گرد الگ، کیونکہ سب علی کی دشمنی عباس سے نکال رہے تھے۔ اللہ اکبر، عباس زمین پہ آئے، حسین نے کمر تھام کے پکڑ کر روک دیا، بھیا تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر، سرانے آتے ہیں، عباس کا سر زانوں پہ رکھتے ہیں، عباس کہتے ہیں آقا ایک وصیت ہے آپ پوری کر دیجیے۔ کہتے ہیں بتاؤ بھائی، کہتے ہیں بھائی پہلی وصیت تو یہ کہ جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیادتی تھی، دنیا سے جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں آپ کی زیادت کروں، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک میں خون لگا ہے، آپ خون صاف کر دیں۔ اب حسین نے خون پاک کیا، بھائی نے بھائی کو دیکھا۔ اب عباس کہتے ہیں آقا بس ایک گزارش اور ہے کہ میری لاشیں کو خیمے میں ڈلے گئی۔ وہ حسین جو جون کے لاشیں کو بختر میں نہیں چھوڑ کے آیا، اب تصور کرے حر کے بیٹے اور حر کے لاشیں کو بختر میں نہیں چھوڑا، وہ حسین کیسے عباس کے لاشیں کو بختر میں چھوڑے، وہ زینب کیسے صبر کرے گی؟ یہ حسین کا امتحان ہو رہا تھا۔ آقا نہ لے جائیے گا تو حسین کہتے میری بھی ایک حسرت ہے پوری کر دو۔ کہا آقا میں کیا کروں؟ آپ تصور کر جاتے عباس درد ہے، یہ وہ بھائی تھا جو پوری زندگی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا تھا غلاموں کی طرح، آج کٹائے ہاتھ حسین کے ساتھ، کیا درد تھا۔ حسین جانتے عباس سے کیا مرتبہ ہے اور کیا ہے، کیا عالم تھا آپ کا عباس کے بچھڑنے کا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے ایک بار بھائی کہہ دو، تم نے جب سے مجھے آقا ہی کہا بھائی، ایک بار مجھے بھائی کہہ دو۔ ایسے مولا تھے کہ آپ سے بھائی تھے، بھائی کہہ دو مجھے بس، کہ حسین کہہ رہے بھائی کہہ دو۔ اب بھائی کہا روح جس سے نکل جاتی ہے، حسین خالی علم لے کے چلے تو آپ تصور کریں جو اس منظر کو عباس نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ خالی علم اور لاشا کہتے نہ جائے، وہ حسین زندگی میں جا رہے ایسے علم لے کے بچوں کی آس کے کیا رہے، بچے دبر رہے تھے پانی آ رہا، دیکھو پانی آ رہا تھا، یہ میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا میرا چچا گیا پانی ضرور آئے گا۔ اب بچے کود رہے، جب سامنے آتے حسین بچوں نے کودے بیگے بات عباس نہیں آئے گے۔ اب حسین جاتے ہیں علم لے کے زینب کے پاس، زینب کے پاس جائیں کہ بہن علم بڑھا دو۔ زینب مرثیہ کرتی ہیں، یہ بھیا وہ آگے سوئیں گی جو کل تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھی، اور ہمیں تمہاری وجہ سے چین کی نیند لیتے تھے۔ ہاں عزاداروں
بعد عباس زینب کو کبھی سکون نہیں ملا، کبھی بھائی کی لاش پامال ہوئی، کبھی گھر میں جلائے گئے، اسیر کر کے دیار گھمایا گیا، زندان شام میں رکھا گیا۔ جب رہائی ملی کربلا سے مدینے واپس قافلہ آیا ہے، سید سجاد کہتے ہیں بشیر جا کے مدینے میں خبر کر دو جو قافلہ گیا تھا وہ آیا ہے، مدینے کے باہر ٹھہرا ہے۔ اللہ اکبر کہ بشیر یہ سنانی لے کے بشیر جاتا ہے، محلے بنی ہاشم میں پہنچتا ہے، مدینے میں بحران برپا ہو جاتا ہے کہ حسین شہید کر دیے گئے، زینب کو بے رضا کر کے گرائی گئی، وہ پرسیاں پڑتا ہوا جا رہا ہے۔ ایک بیوی دھڑک سے کہتی ہے اے بشیر تو کیا کہہ رہا ہے؟ بلا عباس زندہ رہے، حسین شہید ہو گئے، میرا بیٹا کام نہیں آیا گیا کربلا میں؟ زینب ان سے کلثوم بے رضا ہو گئی، کٹا کٹا پھرائی گئی، اسیر کی گئی، یعنی عباس نے وفا نہیں کی، نجف کا رخ کیا، اے والی نجف معاف کر دیجیے، عباس کو دودھ نہیں پر میرے دودھ کی عطا کر دی، ورنہ عباس نے اللہ اکبر یہ سننا تھا کہ بشیر طرف جاتا ہے۔ اے محترمہ ایسا نہ کہیے، جب تک عباس زندہ رہے حسین سلامت رہے، زینب ابن کلثوم کی اسیری اگر نوبت نہیں آئی، پردے سلامت رہے، یہ سننا تھا۔ تو اب بشیر سے کہتی اے بشیر میرے بیٹے کی جنگ کا حال تو بتا دے، میرے بیٹے نے کیسے جنگ کی تھی؟ اب بشیر بتا رہا ہے ام الولید مرحبا میرے لال مرحبا، مرحبا کہتی جاتی ہے، کس طرح چلے، دریا پہ قبضہ کیا، پلٹے، اب بازو کھڑا ہوا، بتاتا جا رہا ہے، وہ تعریف کرتے جائے مرحبا میں، لیکن جب سنا آنکھوں میں تیر بے بس تھا اور اسی عالم میں گرد لگا اور آپ زمین پہ آئے، ابا کا دل تڑپتا ہے۔ اے میرے لال جب کوئی زمین پہ آتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تیرے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے تھے، آگ میں تم کس طرح سے آیا تھا، اب آنسوؤں کو پوچھتی ہے، جنت البقیع کا رخ کرتی ہے، قلب سید صبر سیدہ پہ آتی ہے، فریاد کرتی ہے اے رسول کی بیٹی برقع دے دے، آپ کا حسین کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو بے بس اور چادر ادھیر کر کے